کہ محفل میں زیادہ وقت گزارنے والے انسان کی جو فطرت ہے وہ بڑی تیزی سے بدلتی ہے۔ انسانی دماغ کے اندر جبلتیں کچھ اس طرح سے گندی ہوئی ہیں کہ غیر محسوس انداز کے اندر ہر انسان دوسرے انسانوں پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور دوسروں کو اس طرح پچھاڑنے سے دماغ میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو انسان کو خوشی بخشتے ہیں۔ مثلاً میں اگر کسی محفل میں بیٹھا ہوں اور میں نے ایک دوست پہ طنز کیا ہے اور باقی پاس بیٹھے جو 4-5 لوگ ہیں انہوں نے کہکا لگایا اس کے اوپر، تو پھر جب تک محفل برخاست نہیں نہ ہوتی میں بار بار یہی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس دوران ہو سکتا ہے چاہے دوستی کیوں نہ جاتی رہے۔ یہ جو نفس ہے یا انسان کا دماغ ہے نا، قدرت نے اپنے لیے اس میں بڑی شدید محبت پیدا کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی تذلیل کبھی نہیں بھولتا، اور مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ موبائل فونز، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا، ان ایجادات کے بعد اب ہر انسان ہر وقت ہی محفل میں رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر وقت ہر انسان اپنے نظریات کی ترویج میں مصروف ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر انسان مخالف نظریات رکھنے والوں کی تذلیل سے باقاعدہ لذت حاصل کرتا ہے۔ آپ یہاں کسی کی سنجیدہ پوسٹ کے اوپر یا کسی کی سنجیدہ ویڈیو کے اوپر آپ لافٹر والا وہ ایموجی دیکھ لیں کہ کیسے وہ شخص آگ بگولا ہوتا ہے۔ وجہ وہ تذلیل کا ایک خوف ہے۔ اب وہ بندہ جس کو ساتھ آپ نے یہ کیا ہوگا وہ ایک اور پوسٹ کرے گا اور لکھے گا کہ فلاں بندے نے میری ایک سنجیدہ پوسٹ کے اوپر لافٹر والا ری ایکشن دیا تھا، چنانچہ میں نے ابھی سے بلاک کر دیا ہے، اور ایک تماشا سا تخلیق ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں عشروں کی دوستیاں اور رشتے سوشل میڈیا نے دنوں میں ختم کیے ہیں۔ ایسے کئی کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ جو ملحد ہیں وہ مذہبی لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، قدامت پسند لبرلز کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ایک سیاسی پارٹی والا دوسری سیاسی پارٹی والے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ شب و روز ایک تماشا برپا ہے یہاں، اور ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ جس کا مذاق اڑتا ہے اسے رنج ہوتا ہے۔ یہاں یقین کرے بڑے بڑے لوگ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مخالف پہلوان کو پچھاڑ دینا آسان ہے، غصے پہ قابو پانا بڑا مشکل ہے۔ غصہ کیا ہے؟ صرف ایک جبلت ہی تو ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جب 2-4 جبلتیں ایک دوسرے سے تعامل کرتی ہیں تو کتنی طاقتور ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے 30 مار خان، سپہ سالار، وزیر اعظم سب ان جبلتوں کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگوں کا سوشل میڈیا پہ نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لوگ تو اپنی توانائیوں کا ایک بڑا لمبا چوڑا حصہ صرف اپنے نظریات کا علم لہرانے میں صرف کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جبکہ ملنا اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ جب ایک اتنی لمبی انسانوں کی جو تعداد ہے، نوجوان طبقہ ہے، یوتھ ہے، وہ اتنا زیادہ وقت جب سمارٹ فون پہ مصروف رہے گی تو مستقبل کا حساب آپ خود لگا لیں۔ اس نے بڑا کام خراب کیا ہے موبائل فون نے۔ آپ چند منٹ سے زیادہ کسی کام پہ فوکس نہیں کر سکتے، جبکہ ماضی میں لوگ 10-10 15-15 گھنٹے بڑے ارتکاز کے ساتھ فوکس کے ساتھ کام کر سکتے تھے۔ بہت زیادہ رابطے میں رہنے کے نقصانات جو ہیں وہ فوائد سے بہت زیادہ ہیں، اور ہجوم کے ساتھ خطاب کرنے والوں کی جو نفسیات ہے نا وہ دنوں میں نہیں لمحوں میں بدلتی ہیں، اور میں اس کا خود گواہ ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ جو نوجوان ہے نا، یہ جو یوتھ ہے، اگر آپ پرووننس دیکھیں اینتھروپولوجی کے، ان لوگوں کے اوپر آپ سٹڈی جو پڑھی ہوئی ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو یوتھ ہے نا پچھلے 10-20 ڈیکڈز میں سب سے زیادہ کمزور فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی یہ والی یوتھ ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس فوکس نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ہر وقت محفل میں رہتے ہیں۔ تنہائی تو میسر ہی نہیں ہے، تنہائی نعمت بھی ہے۔ ایک تو لوگ تنہا رہنا نہیں چاہتے، ویرانے میں رہنے سے ڈرتے ہیں، جبکہ لوگوں کے ساتھ رہنے کے بھی کچھ نقصانات ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ کسی محفل کے اندر ایک مرد کی کسی جملے بازی پہ اگر کہکا لگانے والا جو ہجوم ہے سامنے وہ مردوں کے بجائے خواتین پہ مشتمل ہو تو اسے کئی گنا زیادہ خوشی حاصل ہوگی، کیونکہ سیلف لو کی جبلت کے ساتھ ساتھ یہاں اپوزٹ جینڈر کی جو کشش کی جبلت ہے وہ بھی شامل ہو گئی ہے۔ جبلتوں کا یہ تحمل ایسا طلسم ہوئی شربہ ہے کہ شاید نسل انسانی میں صرف پیغمبران الزام ہی سے پوری طرح سمجھ سکے ہیں۔
یہ لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے فحش گوئی کر رہے ہیں یہاں پہ، اس میں اتنی لذت ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں جو ہے وہ بھی میری اس ویڈیو کو یا میری اس پوسٹ کو دیکھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو لڑکے موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ اٹھا کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ جبکہ یہ جو ہمارے ہاں جان بچانے کی جو جبلت ہے وہ سب سے زیادہ عمومی طور پہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن جب یہ بہت سی جبلتیں آپس میں کنیکٹ ہو جاتی ہیں، تعامل کر جاتی ہیں نا، تو پھر یہ جان جانے کا خوف جو ہے نا یہ بھی باقی نہیں رہتا۔ انگریزوں کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی۔ سوشل میڈیا پہ بھی ہم سب نے اپنے دماغ کا اگلا پہیہ اٹھایا ہوا ہے۔ اہل علم پاگل نہیں تھے جو ہجوم سے بچتے تھے اور حتی الامکان وہ خاموش رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اہل علم پاگل نہیں تھے کہ وہ محفلوں میں جملے بازی سے لذت کشید کرنے سے گریز کرتے تھے۔ اہل علم پاگل نہیں